حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے بعد آنے والے مشہور انبیاء میں سے ایک ہیں۔ آپ کی ولادت حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے 126 سال بعد ہوئی۔ آپ علیہ السلام کو 1000 سال عمر ملی۔ اس میں سے 950 سال تک آپ اپنی قوم کو نصیحت کرتے رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا اصل نام عبدالغفار تھا، لیکن آپ علیہ السلام اپنی قوم اور آخرت کی فکر میں بہت زیادہ رویا کرتے تھے، اس لیے اللہ نے قرآن مجید میں آپ کو نوح یعنی بہت زیادہ رونے والا کے نام سے یاد کیا۔ آپ علیہ السلام معمولی نعمتوں پر بھی اللہ کا شکر ادا کیا کرتے تھے، اس وجہ سے اللہ نے آپ کو عبدًا شکورا کے لقب سے یاد کیا۔ فرمان الہی ہے، بے شک وہ نوح ہمارا شکر گزار بندہ تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں 43 مقامات پر ذکر فرمایا ہے، اور قرآن مجید کی ایک سورہ حضرت نوح کے نام پر ہے۔ اللہ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں خوب برکت فرمائی اور اولاد آدم سے بہت سی بستیاں آباد ہو گئیں، تمام لوگ سابقہ انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے۔ اولاد آدم کا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا شیطان پر بہت گراں گزرتا تھا، اور وہ اس سوچ میں تھا کہ کسی نہ کسی طرح اولاد آدم کو گمراہی میں مبتلا کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت سے دور کیا جائے۔ شیطان کو یہ معلوم تھا کہ شرک بہت بڑا گناہ ہے جس پر اللہ بہت ناراض ہوگا، اس لیے انسانوں کو شرک میں مبتلا کرنے کے بارے میں سوچنے لگا۔ آخرکار اس نے نوح علیہ السلام کی قوم میں سے جو نیک لوگ فوت ہو چکے تھے ان کے نام پر شرک کو رائج کر کے لوگوں کو سیدھی راہ سے ہٹا دیا۔ فرمان الہی ہے، اور انہوں قوم نوح نے کہا، اے لوگو، تم اپنے خود ساختہ معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا، تم ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر کو نہ چھوڑنا۔ احادیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں دیکھتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قوم نوح میں شرک کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ واد، سوا، یغوث، یعوق اور نصر یہ پانچوں افراد قوم نوح میں نیک لوگ تھے۔ جب یہ وفات پا گئے تو شیطان نے ان کی قوم کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ تم ان کے بیٹھنے کی جگہوں پر ان کے ناموں کے مجسمے بنا کر رکھ دو تاکہ انہیں دیکھ کر تمہیں اللہ کی عبادت کا شوق پیدا ہو۔ چنانچہ قوم نے ایسا ہی کیا۔ پھر جب یہ مجسمے بنانے والے مر گئے تو ان کے بعد آنے والے لوگوں نے لا علمی میں یہ سمجھا کہ ہمارے باپ دادا انہی مجسموں کی عبادت کیا کرتے تھے، بس انہوں نے ان نیک لوگوں کے مجسموں کی عبادت شروع کر دی۔ اس طرح ان کے درمیان شرک پھیل گیا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، ہم نے حبشہ میں ایک خوبصورت گرجا گھر دیکھا جس میں انبیاء علیہ السلام اور نیک لوگوں کی تصاویر تھیں۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس گرجا گھر اور تصاویر کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان یہود و نصارہ میں جب کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا تو وہ اس کی قبر پر عبادت گاہ یعنی گرجا گھر تعمیر کرتے اور اس میں ان فوت شدہ لوگوں کی تصاویر بنا کر رکھ لیتے تھے۔ قیامت کے دن یہ گمراہ لوگ اللہ کے نزدیک بدترین مخلوق ہوں گے۔ جب قوم نوح میں 5 نیک لوگوں کے مجسموں کی پوجا عام ہو گئی اور لوگ اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر رحمت فرماتے ہوئے انہیں سیدھی راہ دکھانے کے لیے انہی میں سے ایک بندہ حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ جب آپ علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا اس وقت آپ کی عمر 50 سال تھی۔ فرمان الہی ہے، یقیناً ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا، ان سے کہا کہ اپنی قوم کو ڈرائیے اس سے پہلے کہ ان پر دردناک عذاب آ جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ محشر کے میدان میں نوح علیہ السلام کے پاس بھی جائیں گے اور کہیں گے، اے نوح، آپ زمین والوں کی طرف بھیجے جانے والے پہلے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام عبدًا شکورا یعنی شکر گزار بندہ رکھا، آپ ہماری شفاعت فرمائیں۔ نوح علیہ السلام یہ کہتے ہوئے معذرت کر لیں گے کہ اللہ تعالیٰ آج بہت غصے میں ہے، اس سے پہلے کبھی اتنے غصے میں نہیں آئے تھے اور نہ ہی بعد میں آئیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اپنی قوم کو دعوت و تبلیغ۔
जब अल्लाह ताला ने हज़रत नूह को नबी बनाकर भेजा तो उन्होंने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक सबसे पहले अपनी कौम को अल्लाह की तौहीद की तरफ बुलाया, और वो लोग अल्लाह ताला के साथ जिन्हें शरीक ठहरा रहे थे उनकी इबादत से मना किया। फरमाने इलाही है, नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरी कौम, बेशक मैं तुम्हें खुल्लम खुल्ला डराने वाला हूँ। ये कि तुम अल्लाह की इबादत करो, इसके अज़ाब से डरो और मेरी इताअत करो, वो तुम्हारे गुनाह माफ़ फरमा देगा और तुम्हें एक मुकर्ररा वक्त तक मोहलत देगा। बिलाशुबा अल्लाह का वादा मुकर्रर वक्त पर जब आ जाता है तो इसमें कोई ताख़ीर नहीं होती। काश कि तुम ये समझ लेते। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरी कौम, मुझे बताओ कि अगर मैं अपने रब की तरफ से वाज़िह दलील पर हूँ और मुझे इसने अपने पास से रहमत यानी नबूवत अता की है, लेकिन वो तुम्हारी निगाहों में ना आई, तो क्या मैं तुम्हें इसको मानने पर मजबूर कर सकता हूँ जबकि तुम इसे नापसंद करते हो? हदीस रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तुम्हें दज्जाल से डराता हूँ और कोई नबी ऐसा नहीं गुजरा जिसने अपनी कौम को दज्जाल से डराया ना हो। यहाँ तक कि नूह अलैहिस्सलाम ने भी अपनी कौम को दज्जाल से डराया, हालांकि इसका ज़माना बहुत पहले था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को नबूवत मिलने के बाद अपनी कौम की खैरख्वाही करते हुए इन्हें अल्लाह का पैगाम पहुँचाया, मगर कौम ने सरकशी का मुजाहरा करते हुए आपको झुठला दिया और आपकी मुखलिसाना दावत को मानने से इनकार कर दिया और आपके नबी होने पर मुख्तलिफ शुबहात का इजहार किया कि तुम तो हमारी ही तरह के इंसान हो, तुम हमारे बजाय नबूवत के हकदार कैसे बन गए? कौम के सरदारों में से किसी ने भी तुम्हारी पैरवी नहीं की, तुम्हारी पैरवी सिर्फ मुआशरे के गरीब, कमअक्ल और बेवकूफ़ लोगों ने की है। तुम्हारे पैरोकारों में कोई भी ऐसी खूबी नज़र नहीं आती जो हम में ना हो, फिर तुम नबी कैसे बन गए? और माने इलाही है, इनकी कौम के काफिर सरदारों ने कहा, हम तो तुम्हें अपने जैसा ही इंसान समझते हैं और हम ये भी देखते हैं कि सिर्फ इन्हीं लोगों ने आपकी पैरवी की है जो कम दर्जे के कम समझ वाले हैं, और हम ये भी देखते हैं कि तुम्हें हम पर कोई फजीलत नहीं, बल्कि हम तो तुम्हें झूठा समझते हैं। इनकी कौम के काफिर सरदारों ने साफ कह दिया कि नूह तो तुम्हारे ही जैसा इंसान है जो तुम पर बरतरी हासिल करना चाहता है। अगर अल्लाह चाहता तो किसी फरिश्ते को रसूल बनाकर भी उतारता। ये बात तो हमने अपने अगले बाप दादा के ज़माने में भी नहीं सुनी। यकीनन इस आदमी को जुनून हो गया है, बस तुम इसके बारे में एक मुकर्रर वक्त तक इंतज़ार करो। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में कौम के शुबहात इनकी जहालत और कम अकली का वाज़ेह सबूत थे। हक हक ही होता है, चाहे इसकी पैरवी कौम के अमीर लोग करें या गरीब। इंसानी तारीख से पता चलता है कि हक की पैरवी करने में गरीब लोगों ने ही पहल की है। कौम के इंतहाई सख्त रवैये के बावजूद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने बड़े हौसले और सब्र के साथ अपनी कौम को समझाने की कोशिश की और उनके शुबहात का अजाला करते हुए कहा कि अल्लाह ने मुझे नबी होने की वाज़िह दलील अता की है और मेरा तुम्हारे जैसा इंसान होना नबूवत मिलने में रुकावट नहीं। मेरी रिसालत पर ईमान लाने वालों का माली एतबार से कमज़ोर होना भी मुझे नबूवत मिलने से माने नहीं, इसलिए कि इंसान होने और अकल और फ़हम रखने के एतबार से वो तुम्हारे ही जैसे हैं। नबूवत तो अल्लाह की तरफ से रहमत है और इसका फ़ज़ल है जो इसने मुझे अता किया, मगर तुमने इसकी कदर नहीं की और बिना सोचे समझे मुखालफत पर उतर आए। मैं तो तुमसे खैरख्वाही से पेश आ रहा हूँ और इस दावत पर मैं तुमसे किसी इजरत का मुतालबा भी नहीं करता। मेरा सिला अल्लाह ही देगा। तुम मेरे पैरोकारों को घटिया कहते हो और मुझसे मुतालबा करते हो कि मैं इन्हें अपने पास से दूर कर दूँ। याद रखो, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकता, इसलिए कि मैं ईमान लाने के बाद अल्लाह के नज़दीक इनका मुकाम बुलंद जान चुका हूँ। लिहाजा तुम मेरी खैरख्वाही को मद्देनज़र रखते हुए हक बात मान लो। फरमाने इलाही है, नूह ने कहा, ऐ मेरी कौम, मुझ में गुमराही नहीं, बल्कि मैं तो तमाम जहानों के रब का भेजा हुआ रसूल हूँ। मैं तो तुम्हें अपने परवरदिगार का पैगाम पहुँचाता हूँ, तुम्हारी खैरख्वाही करता हूँ और मैं अल्लाह की तरफ से वो बातें जानता हूँ जो तुम्हें मालूम नहीं। नूह ने कहा, सुनो, बेशक मैं तुम्हारे लिए ईमानदार रसूल हूँ, लिहाजा तुम अल्लाह से डरो और मेरी इताअत करो और मैं तुमसे इस तबलीग पर कोई सिला उजरत नहीं मांगता। मेरा सिला तो रब से
صرف رب العالمین کے پاس محفوظ ہے۔ بس تم اللہ کے عذاب سے ڈرو اور میری فرما برداری کرو۔ اور اے نبی، انہیں نوح کا قصہ پڑھ کر سنائیے جب نوح نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم، اگر تمہیں میرا تمہارے ساتھ رہنا اور احکام الہی کا نصیحت کرنا بھاری معلوم ہوتا ہے تو یاد رکھو کہ میرا اللہ ہی پر بھروسہ ہے۔ بس تم اور تمہارے شرکا مل کر میرے خلاف فیصلہ کر لو، پھر تمہارا فیصلہ تم میں کسی سے پوشیدہ نہ رہے، پھر میرے ساتھ وہ کر گزرو اور مجھے مہلت ہی نہ دو۔ پھر بھی تم اگر حق سے منہ موڑ لو تو میں نے تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگا، میرا معاوضہ تو صرف اللہ ہی کے ذمہ ہے، اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کا فرما بردار بن کر رہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سرکشی کے باوجود انہیں دن رات دعوت حق دیتے رہے، اور قوم ان پر جو بھی الزامات لگاتی رہی ان کا اچھے انداز میں جواب دیتے رہے۔ دعوت حق دیتے ہوئے حضرت نوح کو 950 سال گزر گئے۔ جب ایک نسل کے لوگ مرنے کے قریب ہوتے تو وہ بعد والوں کو یہ وصیت کر جاتے کہ تم نوح پر ایمان نہ لانا۔ ان کی طبیعت بھی ایسی ہی بن گئی کہ جیسے ایمان اور حق قبول کرنے کی کوئی صورت گوارا نہیں تھی۔ انہوں نے بجائے دعوت حق کو قبول کرنے کے آپ علیہ السلام کو مختلف انداز میں دھمکیاں دینا شروع کر دی، اور ساتھ ہی یہ بھی کہنے لگے کہ جب عذاب سے آپ ہمیں ڈراتے ہو وہ لے آؤ۔ فرمان الہی ہے، قوم نوح نے کہا، اے نوح، اگر تم اس تبلیغ سے باز نہ آئے تو یقیناً تمہیں سنگسار کر دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا، اے نوح، تم نے ہم سے بحث کر لی اور خوب بحث کر لی، تم جس عذاب سے ہمیں ڈرا رہے ہو اب اسے لے ہی آؤ اگر تم سچے ہو۔ نوح نے کہا، عذاب تو صرف اللہ ہی لائے گا، اگر وہ چاہے گا تم اس سے عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی دن رات دعوت ایمان اور بے مثال کوشش کے باوجود قوم نے دعوت ایمان قبول کرنے کی بجائے عذاب کا مطالبہ کر دیا، اور اللہ نے بھی بذریعہ وحی آپ علیہ السلام کو آگاہ کر دیا کہ جن کی قسمت میں ایمان تھا وہ لا چکے ہیں، اب مزید ایمان نہیں لائیں گے، تو آپ اپنی قوم کے سرکش اور کافر لوگوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ سے مدد کی درخواست کی۔ فرمان الہی ہے، نوح نے دعا کی، اے میرے رب، میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا، اب میرے اور میری قوم کے درمیان فیصلہ فرما دے، اور مجھے اور میرے مومنین ساتھیوں کو ان سے نجات فرمائیے۔ اور بلا شبہ نوح نے ہمیں پکارا، دیکھ لو ہم کیسے اچھے دعا قبول کرنے والے ہیں، ہم نے انہیں اور ان کے گھروں والوں کو مصیبت سے بچا لیا، اور یہی نعمت ہم نے نوح کو بھی دی تھی۔ جب انہوں نے انبیاء سے پہلے ہمیں پکارا تو ہم نے ان کی دعا قبول فرما لی، اور انہیں اور ان کے گھر والوں کو بہت بڑی مصیبت عذاب سے نجات عطا فرمائی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی مدد کی درخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے فوراً دعا قبول فرماتے ہوئے آپ کو ایک کشتی بنانے کا حکم دیا۔ ہم نے نوح علیہ السلام کی دعا قبول فرما لی اور اس نوح علیہ السلام کی قوم کے خلاف مدد کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا۔ یقیناً وہ بہت ہی برے لوگ تھے۔ نوح علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی گئی کہ آپ کی قوم میں سے جو ایمان لا چکے ہیں ان کے سوا اب کوئی اور ایمان نہیں لائے گا، بس آپ اس پر غم نہ کیجیے جو یہ کر رہے ہیں۔ آپ ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی کے مطابق کشتی تیار کریں، یہ ظالموں کے بارے میں ہم سے کوئی بات نہ کرنا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق ایک ایسی میدان میں کشتی تیار کرنے میں مصروف ہو گئے جس کے گرب و جوار میں دور دور تک کشتی چلانے کے لیے پانی موجود نہیں تھا۔ آپ علیہ السلام کی قوم کے کافی لوگ جب آپ کے پاس سے گزرتے تو آپ علیہ السلام کا مذاق اڑاتے اور کہتے کہ یہاں تو دور دور تک پانی موجود نہیں اور آپ پانی میں چلانے کے لیے کشتی بنا رہے ہیں۔ اس قوم نوح کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ اللہ نے انہیں پانی میں غرق کرنا ہے۔ آپ علیہ السلام انہیں جواب دیتے کہ جس طرح آج تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو اسی طرح ایک دن تمہارا بھی مذاق اڑایا جائے گا اور تمہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ اللہ کے غضب کا شکار کون ہوتا ہے۔ فرمان الہی ہے، وہ کشتی بنانے لگے اور جب ان کی قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے تو ان کا مذاق اڑاتے۔ وہ نوح سے کہتے اگر تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو تو ہم بھی ایک دن تمہارا اسی طرح مذاق اڑائیں گے جس طرح تم اڑا رہے ہو۔ تمہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ کس پر عذاب آتا ہے جو اسے دنیا
میں رسوا کر دے گا، اس پر آخرت میں بھی ہمیشہ کا عذاب نازل ہوگا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی تیار کر چکے تو اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ خود بھی کشتی میں سوار ہو جائیے اور میرے مومن بندوں اور تمام حیوانات میں سے جوڑا جوڑا کشتی میں سوار کر دیجیے، مگر کفار میں سے کسی کو بھی کشتی میں سوار نہ کرنا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق مومن بندوں کو، جن کی تعداد تقریباً 80 تھی، کشتی پر سوار کر لیا، جن میں حضرت نوح کے بیٹے سام، حام، یافیس اور ان کی بیویاں بھی شامل تھیں۔ تمام جانداروں کا ایک ایک جوڑا بھی سوار کر لیا۔ پھر اللہ نے ایک ایسا زبردست طوفان بھیجا کہ آسمان سے بھی زوردار بارش برسنے لگی اور زمین سے بھی پانی ابلنے لگا۔ چند لمحات کے اندر پانی اتنا زیادہ ہو گیا کہ اللہ کے حکم سے کشتی تیرنے لگی۔ فرمان الہی ہے، یہاں تک کہ ہمارا حکم آ پہنچا اور تنور ابلنے لگا تو ہم نے کہا، اے نوح، اس کشتی میں ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا نر اور مادہ سوار کر لو اور اپنے گھر کے لوگوں کو بھی، سوائے ان کے جن کے بارے میں حکم آ چکا ہے، اور تمام ایمان والوں کو بھی، اور اس پر بہت ہی کم لوگ ایمان لائے تھے۔ جب نوح علیہ السلام کشتی میں مومنین کے ساتھ سوار ہو گئے تو ہم نے آسمان کے دروازے موسلادھار بارش کے ساتھ کھول دیے اور زمین سے پانی کے چشمے جاری کر دیے۔ بس یہ زمین و آسمان کا سارا پانی قوم نوح کی ہلاکت کے لیے جمع ہو گیا، جو مقدر ہو چکا تھا، اور ہم نے نوح علیہ السلام اور مومنوں کو تختوں اور کیلوں سے بنی ہوئی کشتی پر سوار کر دیا جو ہماری نگاہ کے سامنے چل رہی تھی۔ یہ سب عذاب کفار کے برے اعمال کا بدلہ تھا۔ اے نوح، پھر جب آپ اور آپ کے ساتھی کشتی میں اطمینان سے سوار ہو جاؤ تو اللہ کا شکر ادا کرنا اور کہنا کہ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات عطا فرمائی، اور کہنا، اے میرے رب، مجھے کسی بابرکت جگہ پر اتارنا، اور آپ ہی سب سے بہتر جگہ پر اتارنے والے ہیں۔ جب قوم نوح پر سخت طوفان آیا اور ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا، قوم نوح کے سرکش افراد پانی میں ڈوب کر ہلاک ہو گئے، تو غیانی کے باوجود بھی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی موجوں میں صحیح و سالم چل رہی تھی، اس لیے کہ ان کا محافظ اللہ تعالیٰ تھا۔ فرمان الہی ہے، بے شک جب پانی میں طغیانی آ گئی تو ہم نے تمہیں کشتی میں سوار کر لیا تاکہ اس واقعے کو تمہارے لیے نصیحت بنا دے اور یاد رکھنے والے کان اسے یاد رکھیں۔ وہ کشتی انہیں پہاڑوں جیسی موجوں میں لے کر چل رہی تھی۔ پھر انہوں نے اس نوح کو جھٹلایا تو ہم نے اسے نوح اور ان لوگوں کو نجات دی جو ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے، اور انہیں زمین کا وارث بنا دیا، اور ہم نے ان لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا۔ بس آپ دیکھ لیجئے ان لوگوں کا کیسا برا انجام ہوا جنہیں ڈرایا گیا تھا۔ حضرت نوح کی کشتی اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں چل رہی تھی۔ اس دوران آپ نے اپنے مشرک بیٹے یام، جس کا نام کنعان تھا، کو آواز دی کہ آؤ آپ بھی ہمارے دین میں شامل ہو کر ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ بیٹے نے اس نازک موقع پر بھی اپنے باپ کی دعوت کو رد کر دیا اور اپنے ہاتھوں اپنی ہلاکت کو مول لیا۔ فرمان الہی ہے، اور نوح نے اپنے بیٹے یام، جس کا لقب کنعان تھا، کو پکارا، جو ان سے دور کچھ فاصلے پر الگ تھلگ تھا، اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کفار کے ساتھ نہ رہ جاؤ۔ اس نوح کے بیٹے نے جواب دیا کہ میں کسی بڑے پہاڑ کی طرف پناہ لے لوں گا، وہ مجھے پانی میں ڈبونے سے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے بیٹے کو سمجھاتے ہوئے کہا، آج اللہ کے حکم عذاب سے کوئی بچنے والا نہیں، صرف وہی بچیں گے جن پر اللہ کا رحم ہوگا۔ اسی وقت ان دونوں کے درمیان موج حائل ہو گئی اور وہ ڈوبنے والوں میں سے ہو گیا۔ حضرت نوح نے اپنے مشرک بیٹے کو کشتی پر سوار کرنا چاہا لیکن اس نے انکار کر دیا۔ پھر آپ نے اپنی آنکھوں کے سامنے اسے موجوں میں ڈوبتے ہوئے دیکھا تو اللہ سے اسے بچانے کی درخواست کی، جس پر اللہ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، اس لیے کہ اللہ کے نزدیک شرک بہت بڑا گناہ تھا۔ فرمان الہی ہے، نوح نے اپنے رب کو پکارتے ہوئے کہا، اے میرے رب، میرا بیٹا تو میرے گھر والوں میں سے ہے، یقیناً آپ کا وعدہ بالکل سچا ہے اور آپ تمام حاکموں سے بہتر حاکم ہیں۔ اللہ نے فرمایا، اے نوح، یقیناً وہ آپ کے خاندان میں سے نہیں،
اس کے اعمال اچھے نہیں ہیں۔ آپ کو مجھ سے وہ چیز نہیں مانگنی چاہیے جس کا آپ کو علم نہ ہو۔ میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ آپ جاہلوں میں شامل نہ ہوں۔ نوح علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ آپ سے وہ چیز مانگوں جس کا مجھے علم ہی نہ ہو۔ اگر آپ مجھے نہیں بخشیں گے اور مجھ پر رحم نہیں فرمائیں گے تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ آسمان سے شدید بارش اور زمین سے پانی کے فوارے نکلنے پر زمین پر بہت سارا پانی اکٹھا ہو گیا جس میں تمام کفار ڈوب گئے۔ صرف وہی لوگ بچے جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار تھے۔ اللہ احکام الحاکمین کا فیصلہ طے کردہ پورا ہو گیا تو اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ جو بھی تمہارے اوپر پانی ہے اسے پی جاؤ۔ آسمان کو حکم دیا کہ بارش برسانا بند کر دو۔ دونوں نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی۔ پانی کا زمین کم ہونا شروع ہو گیا۔ زمین کا پانی کم ہونا شروع ہو گیا اور پہاڑوں کی چوٹیاں نظر آنے لگی تو نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر جا ٹھہری جو عراق کے شہر موصل کے قریب ہے۔ اللہ نے حضرت نوح سے فرمایا کہ اب آپ سلامتی کے ساتھ کشتی سے زمین پر اتر جائیے۔ آپ پر اور آپ کے مسلمان ساتھیوں پر اللہ تعالیٰ کی برکتوں اور رحمتوں کا سایہ رہے گا اور ان میں سے کچھ کی نسلوں میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو آگے چل کر کفر کی راہ اختیار کریں گے۔ ان کا مقصود دنیا کا عیش و آرام ہوگا۔ ہم انہیں دنیا سے فائدہ اٹھانے کا موقع تو دیں گے لیکن آخرکار انہیں دردناک عذاب سے دوچار ہونا ہوگا۔ فرمان الہی ہے، اے زمین اپنے پانی کو نکل جا اور اے آسمان برسنے سے رک جا۔ اسی وقت پانی خشک کر دیا گیا اور کفار کا تمام کام ہو گیا اور کشتی جودی پہاڑ جو عراق میں موصل شہر کے کچھ فاصلے پر ہے پر جا ٹھہری اور فرما دیا کہ ظالم لوگوں کے لیے اللہ کی رحمت سے دوری ہو۔ اللہ نے نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی، اے نوح، ہماری جانب سے سلامتی اور ان کی برکات کے ساتھ کشتی سے اتر جائیے اور اس پر اور آپ پر اور آپ کے ساتھ جو مومنین ہیں ان پر ہماری برکتیں نازل ہوں۔ اور کچھ قوموں کو ہم دنیا میں تو فائدہ پہنچائیں گے لیکن پھر آخرت میں ہماری طرف سے انہیں دردناک عذاب پہنچے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام اور مومنین کو شکر ادا کرنے کا حکم دیا، اسی لیے دیا کہ کشتی کو ان کے لیے مسخر فرمایا اور بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے اس واقعے کو عبرت بنا دیا۔ فرمان الہی ہے اور وہی ہے جس نے یہ تمام جوڑے پیدا کیے اور تمہارے لیے کشتیاں بنائیں اور چوپائے جانور پیدا کیے جن پر تم سوار ہوتے ہو تاکہ ان کی پیٹھ پر سواری کر سکو۔ پھر جب ان کی پیٹھ پر اچھی طرح بیٹھ جاؤ تو اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو اور کہو، پاک ہے وہ اللہ جس نے ان سواریوں کو ہمارے تابع بنایا، ورنہ ہم انہیں قابو میں لانے کی طاقت نہیں رکھتے۔ بے شک ہمیں ایک دن اپنے رب کی طرف لوٹ جانا ہے۔ ایمان کے بغیر نجات ممکن نہیں۔ حضرت نوح نے اپنی قوم کو اللہ پر ایمان لانے کی تلقین کی مگر قوم پھر بھی ایمان نہ لائی، یہاں تک کہ آپ کا حقیقی بیٹا یام بھی عذاب الہی کا شکار ہو گیا۔ اسی طرح آپ کی بیوی بھی ایمان نہ لانے کی وجہ سے عذاب الہی کی مستحق ٹھہری۔ فرمان الہی ہے، اللہ نے کفار کے لیے نوح اور لوط کی بیویوں کی مثال دی ہے۔ یہ دونوں ہمارے دو نیک بندوں کے نکاح میں تھیں مگر ان دونوں نے اپنے شوہروں کی خیانت کی تو وہ شوہر اللہ کے مقابلے میں ان کے کچھ کام نہ آ سکے۔ ان بیویوں سے کہہ دیا کہ تم دونوں بھی جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے خاندان کو جمع کر کے ایک سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے مرہ بن کعب کی اولاد، اے عبد شمس کی اولاد، اے عبد مناف کی اولاد، اے ہاشم کی اولاد، اے عبد المطلب کی اولاد، اے فاطمہ، ایمان لا کر اور نیک اعمال کر کے اپنے نفسوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو، میں اللہ کے ہاں تمہارے کسی کام نہیں آ سکوں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کفار کو ہلاک کرنے کے بعد زمین کو خشک کر کے رہنے کے قابل بنا دیا اور آپ علیہ السلام کی اولاد جو کشتی میں آپ کے ساتھ سوار ہو گئی تھی ان سے انسانی نسل کو باقی رکھا۔ سام کی نسل سے عربی، فارسی اور رومی وجود میں آئے۔ یافس کی نسل سے ترک، سکالبا اور یاجوج ماجوج پیدا ہوئے اور حام کی نسل سے قبطی، سوڈانی اور بربر اقوام وجود میں آئیں۔
حضرت نوح کے دور میں آنے والے طوفان سے سوائے کشتی میں سوار افراد کے تمام لوگ ہلاک ہو گئے۔ ان سے آگے پھر نسل انسانی کا سلسلہ چلا، اس لیے حضرت نوح علیہ السلام آدم ثانی دوسرے آدم کہلاتے ہیں۔ فرمان الہی ہے اور ہم نے ان نوح علیہ السلام ہی کی نسل کو باقی رکھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت نوح کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو وصیت فرمائی کہ میں تجھے 2 کاموں کا حکم دیتا ہوں اور 2 کاموں سے روکتا ہوں۔ وہ چیزیں جن کا حکم دیتا ہوں، لا الہ الا اللہ کو اختیار کرنا، کیونکہ ترازو کے ایک پلڑے میں 7ویں آسمان اور 7 زمین رکھ دی جائیں اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ کو رکھ دیا جائے تو ان کلمات والا پلڑا جھک جائے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ کثرت سے پڑھتے رہنا، کیونکہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ مخلوق کو رزق عطا فرماتے ہیں، اور وہ چیزیں جن سے منع فرمایا میں تمہیں اللہ کا شریک ٹھہرانے سے منع کرتا ہوں، تمہیں تکبر کرنے سے روکتا ہوں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، شرک سے تو ہم واقف ہیں، لیکن تکبر کا کیا مطلب ہے؟ کیا اچھے جوتے پہننا، اچھا لباس پہننا، سواری کے لیے اچھا جانور رکھنا یا اس کے پاس کثرت سے دوستوں کی آمد و رفت کا رہنا تکبر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ میں نے عرض کیا، پھر تکبر کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حق کی حقیقت کو انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر جاننا تکبر ہے۔